السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ محترم اور معزز مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کی اس مبارک پروگرام میں آپ کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 پیش کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ایک دعا کا تذکرہ کیا ہے جسے عقل مند لوگ، ہوشیار لوگ کیا کرتے ہیں، مانگا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا، عطا کرنے والا ہے۔ گزشتہ درس میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، پیش کی گئی تھی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ ہی نے کتاب نازل فرمائی ہے، ان میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں جن کا معنی بالکل کلیئر، واضح، صاف ہے، اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں جن کے معنی کو سمجھنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اصول اور ضابطے اور قاعدے کی رعایت کرتے ہوئے علم کی گہرائیوں میں گزرنا پڑے گا، اترنا پڑے گا۔ ان آیتوں سے کچھ ایسے غلط معانی بھی لیے جا سکتے ہیں جس کو لوگ قبول کر سکتے ہیں اور دھوکے میں پڑ سکتے ہیں، جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ فتنہ اور فساد اور بلا کسی دلیل کے آیت کی تفسیر کرنا ان کا مقصد ہے۔ حالانکہ ان آیتوں کی تفسیر، ان آیتوں کی حقیقت اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے، اور علم میں جو مضبوط قدم رکھنے والے ہیں وہ بھی ان آیتوں کا معنی مفہوم سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سب ہمارے رب کی جانب سے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، محکم آیتیں ہوں، متشابہ آیتیں ہوں، سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ رب العزت نے سب نازل کیا ہے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے رب العالمین کی توجیہ کی پابندی کرتے ہیں، اور ان آیتوں سے، ان نصیحتوں سے
ان توجیحات سے عقل مند لوگ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جو علم میں مضبوط ہیں وہ لوگ متعدد گمراہیوں اور فساد کے باوجود وہ حق پر قائم رہتے ہیں اور استقامت ان کو نصیب ہوتی ہے اور حق پر ثابت کرنا ہے۔ اور یہی علم میں جو مضبوط ہیں، جو اللہ رب العزت کی تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا معنی مفہوم بیان کرنے میں بڑے احتیاط سے کام لیتے ہیں، سلف صالح کے منہج کی پابندی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ عقل مند لوگ ہیں۔ اب ان عقل مندوں کی رب العالمین نے یہاں دو دعائیں ذکر کی، جس دعا کو اس آیت کریمہ بیان کیا گیا ہے، جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ جس آیت میں دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، ٹیڑھا پنی کا شکار نہ کر دے، جب اس کے بعد کی تو نے ہم کو ہدایت دے دی اور ہم کو اپنی طرف سے رحمت عطا کرتے ہیں، تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم دعا ہے، اس سے بڑی کوئی دنیا میں دعا نہیں ہو سکتی، اور اس سے اہم کسی کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری زندگی کا، ہمارے دن و رات کا، ہمارے شب و روز کا، ہماری محنتوں کا، ہماری کاوشوں کا جو اصل ٹارگیٹ ہے یہی ہے کہ ہم کیسے ہدایت پر رہیں۔ یہی وہ دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں سکھایا ہے، اور رب العالمین نے اس سورت میں ہدایت کی دعا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی کتنی حمد و ثنا اور تعریف اور توصیف بیان کی۔ اپنے اعمال کا واسطہ دیا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے کے لائے۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے میرے بھائی؟ سورہ فاتحہ میں یہی دعا ہے۔ اللہ رب العزت یہ دعا ہم سے کروانا چاہتے ہیں، جس دعا کو کرنے کے لیے اللہ کی تعریف، توصیف، اپنے اعمال صالحہ، ان ساری چیزوں کا حوالہ دے۔ انسان کا سب سے اہم ٹارگیٹ ہے، اور جو اس چیز کو سمجھ جائے وہی عقل مند ہے، وہی ہوشیار ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہوشیار وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا رہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے محنت کرے، اور بیوقوف اور نادان وہ آدمی ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا، خواہشات نفسانی کے پیچھے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، فرائض واجبات سے کوئی فکر نہیں، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، اپنے آپ کو اسی کے پیچھے لگا دیا ہے اور اللہ سے آرزو رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عقل مند لوگ، یہ سمجھدار لوگ، یہ ہوشیار لوگ دعا کرتے ہیں ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، بعد اس کے کہ تو نے ہم کو ہدایت دی، ہم کو کلمہ توحید کی توفیق دے دی۔ لیکن کلمہ توحید پڑھنے کے بعد بہت بڑی مصیبت اور آفت یہ ہے کہ یہ امت 73 فرقوں بڑھ جائے گی۔ امت محمدیہ، کلمہ پڑھنے والے، مسلمان ہونے والے، یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ مسلمانوں میں 73 فرقے ہو جائیں گے، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، ان میں 73 فرقے، اور سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ، ایک جماعت کے، اور یہ وہی خوش نصیب جماعت ہے جو اللہ رب العزت کی توجیحات، صحابہ کرام کے طریقے پر قائم اور دائم ہے۔ کتنی بڑی مصیبت ہے، ایمان لا کر کے بھی، اسلام لا کر بھی، نماز پڑھ کر بھی ہم گمراہی کا شکار ہیں۔
73 فرقے ہیں. دیکھ لیجئے مسلمانوں میں آج کیسے کیسے مناہج، کیسے کیسے نظریات، کیسے کیسے سوچ ایک سے ایک نمودار ہو رہے ہیں. اس لیے یہ دعا سب سے اہم ہے کہ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر، بعد اس کے کہ تو نے توفیق دے دی ہے، تو نے ہدایت دے دی ہے. ہم بتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے. اے اللہ بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، تو نے توحید کی طرف ہمیں توفیق دی. اب اللہ اس توحید کے دعویٰ کے بعد، اس اسلام کو قبول کرنے کے بعد ہمیں ہدایت، ہمیں گمراہی نہ نصیب کر، ہمیں گمراہی میں نہ ڈال، ہمارے دلوں کو کجی اور ٹیڑھاپن کا شکار نہ کر. تو یہ اللہ رب العزت سے کی جانے والی سب سے اہم دعا ہے، ایک مومن کو کرنی چاہیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سجدے میں بکثرت یہ دعا کرتے تھے. بکثرت، بہت زیادہ سجدے میں دعا کرتے تھے. اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم صرف القلوب صرف قلب الاطاعت. اے اللہ دلوں کے پلٹنے والے، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ، اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوگا. آج ہم میں سے کتنے ایسے ناسمجھ اور نادان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ کا اقرار کر لیا، ہم آزاد ہو گئے، جو چاہے کریں. میرے بھائیوں، اس دین میں داخل ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق گمراہیوں کا شکار ہونا ہے. 72-73 فرقے ہو جائیں گے، سب کے سب اسلام کا دعویٰ کریں گے، سب کے سب ایمان کا دعویٰ کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کے طریقے پر نبی علیہ السلام کی سنت کو فالو نہیں کریں گے. تو یہ سب سے اہم چیز ہے. اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ ہو کہ ہدایت کے معاملے میں ہم کہاں ہیں. ہم سلف صالح کے منہج پر ہیں. آج ہمارے بھائیوں، ہماری بہنوں، آپ غور کرو، آج ہماری زیادہ تو دعائیں کس تعلق سے؟ اے اللہ ہمیں روزی دے دے، اللہ ہمیں روٹی دے دے، اللہ ہمارے معاش کو آسان کر دے، ہماری روزی روٹی مسئلے کو آسان کر دے، میری یہ پریشانی ہے، میری یہ مصیبت ہے، میرے بچے کا، میرے بیوی کا، میں فلاں 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 فلاں. ہماری دعائیں زیادہ تر یہیں تک محدود رہ گئی. جب سے جو سب سے اہم دعا، سب سے بڑی دعا ہے، کون اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، تو ہمیں توحید پر استقامت عطا فرما. اے اللہ ہمیں تو شرک سے بچا، اے اللہ سلف صالح کے منہج پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ انحراف سے بچا لے، اہل بدعات سے بچا لے. کتنی ہم دعائیں کرتے ہیں. تو یہ دعا سب سے اہم ہے، کیونکہ اس سے ہماری آخرت سدھرتی ہے، اس سے ہماری آخرت بنتی ہے. دنیا کی زندگی کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، اس کی کامیابی کا انحصار اسی دعا کے تھا. تو یہ رب العالمین نے یہ دعا سکھائی اور کہا کہ ہمیں تو اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، یعنی ہر معاملے میں تیری رحمت ہو. اللہ کی رحمت کے بغیر ہم ناکام ہوں گے. تو یہ دعا سکھائی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو اگلے درس میں ہوں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس دعا کو گزار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا ما عندي والله تعالى عالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم تسلیما كثيرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.